السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں حدیث نمبر 31 میں کچھ حصہ جو کہ باقی رہ گیا تھا آپ کی پیش خدمت ہے۔ بہت طویل حدیث تھی تو اس کے جز بھی تھے، جس کی وجہ سے اس کا ایک آخری جز جو تھا وہ پیش خدمت ہے۔ بڑا خطرناک جز ہے جس میں کہ حضرت معاویہ بن سفیان کی شراب نوشی کا ذکر ہے، اور اس حدیث کی اسناد کے اوپر عصر حاضر کے محقق شیخ زبیر علی زئی اہل حدیث اور شعیب الارنوت نے صحیح کا حکم لگایا۔ مسند احمد میں اسنادہ صحیحہ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن بریدہ تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ ان کے والد بھی صحابی رسول ہیں، سیدنا بریدہ، معاویہ کے پاس ملنے گئے۔ حضرت معاویہ نے ہمیں فرشی نشست یعنی قلین پر بٹھایا، پھر کھانا کھلایا گیا۔ جب ہم نے تناول کیا پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جو حضرت معاویہ نے پینے کے بعد وہ مشروب والا برتن میرے والد کو پکڑا دیا، اور انہوں نے سیدنا یعنی کہ سیدنا بریدہ نے کہا فرمایا، جب سے اس مشروب کو رسول اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا۔ اس میں کوئی ہے ایسی بات؟ جب بھی کسی ناسبی کو یہ حدیث دکھائی جاتی ہے تو وہ الٹا سیدنا بریدہ کی طرف لے جاتا ہے یا اس کو نوش نہیں کیا۔ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں تعویلات کرتے ہیں۔ صاف صاف لکھا ہے کہ سیدنا بریدہ نے کہا، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشروب کو حرام کیا ہے تب سے میں نے اسے نوش نہیں کیا۔ پھر حضرت معاویہ فرمانے لگے، اب آگے ایک اپنا واقعہ سنانے لگے، اپنے بارے میں بتانے لگے کچھ بات کو ٹال کر، میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا۔ جوانی کے دنوں میں میرے لیے دودھ اور اچھے قصہ گو آدمی سے بڑھ کر کوئی چیز لذت آور نہیں ہوتی تھی۔ یہ انہوں نے اپنے بارے میں ایک بات سنا دی، لیکن اصل حدیث یہی ہے کہ امیر معاویہ نے ایک مشروب یعنی کہ شراب کو پیا اور وہ بڑھا دیا برتن سیدنا بریدہ کی طرف، انہوں نے کہا، جب سے اللہ کے نبی نے حرام قرار دے دیا میں نے نہیں کبھی پیا۔ تو اب میرے بھائیوں، یہ حدیث مسند احمد میں 22,991 جلد 5 صفحہ 347 کے اوپر قال شیخ زبیر علی زئی و شیخ شعیب الارنوت اسنادہ صحیح، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نہ مل سکی، اور ان کے اہل حدیثوں کے ایک ناسبی عالم دین کا کل میں نے سنا ایک بیان جو کود کود کر کہہ رہا ہے صحابہ قتل بھی کر دیتے تھے، زنا بھی ہوتے تھے، چوریاں بھی کرتے تھے، یعنی کہ چور بھی کہا اس نے صحابہ کو، اور زنا کرنے والے بھی کہا، اور قاتل بھی کہا۔ بھائی ہم اگر حدیث سے یہ پڑھ دیں کہ انہوں نے یہ مشروب پیا جو کہ حرام تھا، اور اوپر ہم نے بیان کیا 3 حرام کاریوں میں پائے گئے معاویہ بن سفیان، درندوں کے فرش بچھانا، سونا چاندی کے برتنوں میں کھانا، اور ریشم پہننا، اور یہاں نیچے آ گئی کہ شراب پینا، تو یہ چوتھا حرام کام معاویہ بن سفیان صحیح سند کے ساتھ مسند احمد بن حنبل، سنن ابو داؤد، ذہبی صحیح کا حکم لگاتے ہیں، شعیب الارنوت صحیح کا حکم لگاتے ہیں، حافظ زبیر علی زئی صحیح کا حکم لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب اس میں کیا باقی رہ گئی؟ جنہوں نے قتال کیا، قتل نہ حق کیا، یعنی حرام کام ہے قتل سب سے بڑا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل علی مومن متعمد، ایسی ایک آیت ہے کہ وہ خالدین فیہا، یعنی کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا، کہ میں حافظ نہیں اس لیے میں آیت پڑھتا نہیں کہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، تو اس کا ترجمہ یہی ہے۔ تو جس نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر اور ناحق قتل کیا، وہ تو لازمی جہنم میں جائے گا۔ اور یہ حرام کاریاں معاویہ بن سفیان کر رہے ہیں، اور یہی نہیں، سب سے بڑا حرام کام قتال کیا حضرت علی کے خلاف، اور صحابہ پر مقدم کیا یزید اور مروان کو، اور یہ سارے کام کر کے وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اب ہم یہ حدیثوں میں محدثین لے کر آتے ہیں، ہم صرف بیان کر دیں ادب کے ساتھ، حضرت معاویہ کہہ کے بھی بیان کر دیں، تو جناب ہم ہو جاتے ہیں گستاخ صحابہ، اور خود کہہ رہے ہیں ان کے معلمین کہ صحابہ زانی تھے، صحابہ شرابی تھے، اور صحابہ
جو ہے نا وہ قطر حق کرتے تھے، چوریاں بھی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے کہ جب ہم حضرت علی کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں اس کا غلط عمل بیان کرتے ہیں تو پھر ہم ہو جاتے ہیں رافضی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔